بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے باب اذا صلی فی ثوب لہ اعلام ونظر الی اعلامها، کہ ایک شخص ہے وہ ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھتا ہے جس پر کچھ نقش و نگار ہوا ہے، کوئی نشانات بنے ہوئے ہیں، اور وہ نماز میں ان کے جو نشانات ہیں ان کی طرف اس کی نظر پڑ جاتی ہے اور دیکھ لیتا ہے۔ اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیصۃ لہا اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخمیصتی هذه الى ابی جہم واتونی بانبجانیۃ ابی جہم فانها الہتنی آنفا عن صلاتي۔ وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علامها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني۔ ترجمہ کیا ہے؟ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی فی خمیصۃ لہا اعلام، ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس پر کچھ نشانات تھے، اعلام۔ اور خمیصہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے ایک ایسی چادر کو جو مربع نما ہوتی ہے، چوکور چادر ہوتی ہے، اور اس پر زیادہ تر جو محدثین ہیں اور اہل لغت ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ سیاہ رنگ کی چادر ہوتی ہے، لیکن دوسرے رنگوں میں بھی یہ دستیاب ہے اور عام طور پر جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر جو ہے وہ استعمال کی، فنظر الی اعلامها، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں فنظر الی اعلامها نظرتاً، ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، وہ نظر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر پڑی نا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں کھو کر رہ گئے اور بار بار پھر دھیان اسی طرف جا رہا تھا۔ فلما انصرف، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، قالا، تو فرمانے لگے اذهبوا بخمیصتی هذه الی ابی جہم، میری یہ جو چادر ہے یہ ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جائیں۔ یہ وہی ابو جہم ہے جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشورہ کیا گیا تھا نا، ایک خاتون نے مشورہ کیا تھا کہ میرے پاس 2 لوگوں کا رشتہ آیا ہے، معاویہ بن ابی سفیان کا اور اسی طریقے سے ابو جہم کا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو جہم جو ہیں وہ تھوڑے سے سخت مزاج کے آدمی ہیں اور اپنے کندھے سے اور اپنے جو ہے وہ ہاتھ سے کبھی لاٹھی کو نہیں چھوڑتے، یہ وہی ابو جہم ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ایک چادر دی تھی، اور وہ چادر جو ہے وہ اس میں کچھ نشانات موجود تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ یہ میری چادر ابو جہم کے پاس واپس لے جاؤ، واتونی بانبجانیۃ ابی جہم، اور ابو جہم بن حذیفہ کے پاس جو انبجانیہ چادر ہے وہ ان سے لے آؤ۔ یہ ایسی چادر ہوتی تھی کہ جس کا یہ ایک موٹی چادر ہوتی تھی اور اس پہ کوئی نشانات اور کوئی نقش و نگار نہیں بنے ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بھیج دی اور پھر وہ چادر انہوں نے دے دی۔ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وجہ بیان کی کہ یہ چادر میں کیوں تبدیل کروا رہا ہوں، کہ اس نے ابھی مجھے میری نماز سے مشغول کر دیا ہے۔ نماز میں جو خشوع و خضوع ایک نماز کا بہت بنیادی رکن ہے، اور اس کے بغیر نماز، اگر خشوع و خضوع بالکل ختم ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر اس میں کمی آ جائے تو نماز جو ہے وہ اس کے اجر میں کمی آتی ہے۔ تو خشوع و خضوع جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی نماز میں اجر میں اضافہ ہوگا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی، اور امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ کنت انظر الی اعلامها، میں اس کے نشانات کی طرف دیکھ رہا تھا، وانا فی الصلاۃ، اس حال میں کہ میں نماز میں تھا، فاخاف ان تفتننی، تو میں ڈرا کہ کہیں یہ مجھے فتنے میں نہ ڈال دے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ
کہ نماز میں خشوع و خضوع کم کرنے والی چیزوں پر بھی فتنے کا لفظ بولا جا سکتا ہے، یعنی کئی دفعہ جائز چیز پر بھی فتنے کا لفظ بولا جا سکتا ہے، جیسے کہ وہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے نا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے، تو وہ ایک لمبا قصہ ہے جو آگے انشاءاللہ اب یہ جب ہم پڑھیں گے تو پھر اس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے فرما دیا تھا، افتانون یا معاذ، اے معاذ کیا آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو فتنے کا لفظ جو ہے یہ ہم کسی ایسی چیز پر بھی بول سکتے ہیں جو ہمیں دین کے کسی کام سے روک رہی ہے یا رکاوٹ بن رہی ہے یا خشوع و خضوع میں کمی لا رہی ہے، لیکن اس کو ہر جگہ نہیں بولنا چاہیے، لوگوں پر نہیں بول دینا چاہیے، بلکہ سوچ سمجھ کے اس لفظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور فتنہ باز، ہم چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ اس طرح کا لفظ استعمال کر رہے تو فتنہ باز ہے، فلاں ہے، اس طرح کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک تو مسئلہ یہ پتہ چلا اس حدیث سے کہ نماز میں عام طور پر رنگین کپڑے اور کڑھائی والے کپڑے یا اس طرح کے لباس پہننا جائز ہیں، بس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس وجہ سے اس کو منع فرمایا، ایسے لباس جو نماز میں خشوع و خضوع میں کمی کریں وہ نہیں پہننے چاہیے، یا ہر وہ چیز جو نماز میں خشوع و خضوع میں کمی لا رہی ہے پہلے اس کو ختم کریں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر احادیث مختلف قسم کی موجود ہیں، جب بھائی نماز سے پہلے اگر تمہیں قضاء حاجت کی ضرورت ہے پہلے قضاء حاجت کرو۔ مقصد کیا ہے؟ نماز میں فوکس ہو کر بندہ جو ہے جب اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے اور قضاء حاجت کی اس کو ضرورت ہے تو دھیان اس طرف جا رہا ہے، تو اسلام نے کہا پہلے اپنی قضاء حاجت کر لو، ٹوائلٹ یوز کرنا اس کو کر لو، اور اس کے بعد جو ہے نماز کی طرف آ جاؤ۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کھانا حاضر ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے تو پہلے کھانا کھاؤ، کیونکہ نماز میں پھر دھیان اس کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو نماز میں ہمارے خشوع و خضوع کو کم کرتی ہے اسلام نے کہا پہلے اسے ختم کریں اور پھر اپنے خشوع و خضوع والی نماز ادا کریں۔ تو اس حدیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ عام طور پہ تو نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، لیکن اگر نمازی کی نظر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کی کپڑوں پر یا اس کے نیچے والے حصے پر کسی جگہ پر آ جاتی ہے کہ وہ اپنے سینے کی طرف یا ہاتھ کی طرف یا گھڑی کی طرف، انگوٹھی کی طرف دیکھ لیتا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر تو مسلسل اس کی نظر پڑ رہی ہے تو پھر خشوع و خضوع میں کمی آئے گی، اور اس سے اس کی نماز جو ہے وہ دہرانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر جو ان کو تحفے میں ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو دے کر ایک دوسری چادر لی۔ شارحین لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ انہوں نے تحفہ دیا تھا، اگر اس کو واپس لوٹا دیتے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو تبدیل کروا لیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر کسی سے محبت اور فرینکنس بہت زیادہ ہے تو بندہ اس سے مانگ کر بھی تحفہ لے سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے یہ نہیں، یہ والی اس کی ضرورت ہے، مجھے یہ گفٹ دے دینا، یا یہ فلاں چیز جو ہے مجھے دے دو، یہ میرے لیے زیادہ بیٹر ہے۔ تو اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔